اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ایک قصیدہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں آپ لوگوں کی نظر کروں گا۔ اگر زحمت نہ سمجھے اس دفعہ پھر بھی محمد وآلِ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جو فضیلت ملی آپ کو یا علی، جو فضیلت ملی آپ کو یا علی، وہ فضیلت جہاں میں نہ کسی کو ملی۔ سبحان اللہ۔ جو فضیلت ملی جو فضیلت ملی آپ کو یا علی، وہ فضیلت جہاں میں نہ کسی کو ملی۔ جو فضیلت ملی، بسم اللہ۔ جو فضیلت ملی آپ کو یا علی، وہ فضیلت جہاں میں نہ کسی کو ملی۔ وہ فضیلت جہاں میں نہ کسی کو ملی۔ سبحان اللہ۔ آپ شیر خدا، آپ مشکل کشا، آپ شیر خدا، آپ مشکل کشا، آپ ہی منتخب ہوئے رب کے ولی۔ جو بسم اللہ۔ رات معراج والی ہمیں یاد ہے، آٹھ بستر نبی پر جہاں سو گئے، سبحان اللہ۔ سو گئے لائلہ کی بقا کے لیے، تیرے ممنون یہ دو جہاں ہو گئے، تیرے ممنون یہ دو جہاں ہو گئے۔ ہو رہے ہر جگہ تیرے چرچے علی، ہو گئے ہر جگہ تیرے چرچے علی، نام تیرا ہی ہے گونجتا ہر گلی۔ بسم اللہ۔ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ بھی بیٹے علی تیرے لجپال ہیں۔ سبحان اللہ۔ حوض کوثر پہ بھی ہے حکومت تیری، رتبے تیرے بڑے مولا بے مثال ہیں، رتبے تیرے بڑے مولا بے مثال ہیں۔ تو ہے رب کی رضا مظہر کبریا، تو ہے رب کی رضا مظہر کبریا، اور تو ہی تو ہے مولا شیر جلی۔ جو فضیلت ملی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی ہے زباں کہہ رہی، اس کو تسکین دل کو ہے راحت ملی۔ ہو یا علی ہے زباں کہہ رہی، اس کو تسکین دل کو ہے راحت ملی۔ کی جو تیری ثنا خوان مولا علی، مومنوں میں مجھے تیری چاہت ملی، مومنوں میں مجھے تیری چاہت ملی۔ یہ ہیں عاشق تیرے مولا دیدار کے، یہ ہیں عاشق تیرے مولا دیدار کے، موت کو بھی یہ سمجھے دیدار علی۔ جو فضیلت ملی، نعرہ حیدری، آقا نے ذرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ یہ دعا ہے نزاکت کی مولا علی، لکھوں جو بھی قصیدہ ثنا ہو تیری، اور جاؤں زیارت نجف
آپ موجز نما آپ بہرے سخا آپ موجز نما آپ کے صدقے رب کر دے میری بھلی جو فضیلت ملی. محمد وآل محمد بابا سے مدد سلام. ایک مرتبہ پھر بھی بابا سے بلندر سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علیم مظہر العجائب تجد وانا لکا فی النوائب کل ہم و غم سائد جلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی ادرکنی بآواز بلندر صلوات. اپنی تعداد کو کرنا سمجھتے ہوئے بر محمد و آل محمد بآواز بلندر صلوات. جہاں سے نزاکت بھائی نے چھوڑا ہے بس ایک دو اشارات سماعتوں کی نظر پھر ایک نظم کا تھوڑا سا ٹکڑا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے ہے. اگر آپ بیدار ہو کے سکتے ہیں تو میں ایک دو اشارہ امام کے حوالے سے ہے سماعتوں کی نظر کروں گا. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے. ندامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے. ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے. میں پھر وہ نظم ہی سنا دوں. تھوڑا سا بیدار ہو جائیں تاکہ خان صاحب کو نظمہ دینے میں مجھے آسانی ہو سکے. موت آئی ہی نہیں آل محمد کو کبھی. موت آئی ہی نہیں آل محمد کو کبھی. ذائقہ جان کے معصوم نے خود چکھی ہے. ہاتھ کاظم کے نہیں دست خدا ہے شوکت. ہاتھ کاظم کے نہیں دست خدا ہے شوکت. امر توحید کی زنجیر پہن رکھی ہے. زہر کو امر خدا جان کے منظور کیا. زہر کو امر خدا جان کے منظور کیا. جب خدا بند سے ملنا ہو تو یوں کرتے ہیں. سلیم نے کہا ہے تھوڑا سا ٹائم ایک دو منٹ اور مل گئے ہیں کیونکہ میری مجبوری ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں اشعار پڑھوں وہ جب تک آپ لوگوں کو سمجھا نہیں پاؤں تو مجھے فائدہ نہیں ہے اس ممبر پہ آنے کا. لوگ آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں نا, کیا سوال کرتے ہیں؟ جی امام سب جانتے ہیں, وہ علم لدنی کے مالک ہیں. جب وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, کب ہوگا, کیسے ہوگا, کس طرح اس کو روکا جا سکتا ہے, جب سب جانتے ہیں تو اپنا قتل ہونے سے پہلے قاتل کو کیوں نہیں مار دیتے؟ سبحان اللہ. جانتے ہیں نا سب لوگ. سبحان اللہ. اگر جس کا عقیدہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جانتے وہ نہ بولے, جس کا عقیدہ ہے کہ سب جانتے ہیں وہ میرے ساتھ بولے. سبحان اللہ. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ کربل میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور آگے کیا کیا منزلیں پیش آنی ہیں, تو پھر اپنے ساتھ مزدورات کو ہم لے کے چلے. اسی کے حوالے سے یہ شعر ہے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ جائے. جانتے سب ہیں
میں مسائل نہیں پڑھ رہا. آپ کو پتا ہے کہ جب 24 رجب تھی، 23 رجب کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور امام نے داروغہ سے کہا کہ اے داروغہ، میں نے ان 14 سال کی قید میں تم سے کچھ نہیں مانگا، تم نے جو دیا میں نے قبول کیا، تم نے گرم پانی دیا میں نے قبول کیا، تم نے کھانا دیا نہ دیا میں نے منظور کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر اور میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. داروغہ کہتا ہے کہ اے قیدی، تیرا بھی کوئی گھر ہے؟ امام کہتے ہیں ہاں، مجھ غریب کا بھی گھر ہے. کہتا ہے جب تیرا گھر ہے تو تیری اولاد بھی ہوگی، تیری اولاد میں سے کوئی تجھے ملنے کیوں نہیں آیا؟ امام کہتے ہیں کہ چلے تو بہت سارے بیٹے تھے میرے گھر سے، ابھی میں کچھ مجالس سے استفادہ حاصل کر رہا تھا، تو آپ مجھ سے یہ ہدیتاً سن لیں کہ جو معصوم ہوتے ہیں نا، معصوم سے خوشبو آتی ہے، اور اس زمانے میں بھی معصوم سے خوشبو آتی تھی اور معصوم کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ معصوم ہے. جب لوگوں کو یہ پتہ چلنے لگا کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ سے ملنے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو جب وہ مجمع سے گزرتے تھے اور کہیں جاتے تھے اپنے والد کے حوالے سے کسی سے پوچھتے تھے تو وہ پہچان لیتے تھے کہ ان کے جسم کے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی مہک آ رہی ہے، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ شاید یہ سادات ہیں، تو وہ ان کو قتل کر دیتے تھے. تو بی بی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، انہوں نے دعا کی اے پروردگار، میں چاہتی ہوں کہ تو یہ جو ہمارے سادات میں سے خوشبو آتی ہے اس خوشبو کو ختم کر دے، ورنہ ہماری تو مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو امام میں کہہ رہا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، بس وہ کیا کرتے ہیں، زہر کو امر خدا جان کے منظور کیا. جب داروغہ سے کہا کہ میری ہتھکڑیاں کھول دے، تو داروغہ نے کہا کہ میں تو نہیں کھول سکتا، میری مجبوری ہے، حکومت کا پابند ہوں. امام نے یوں انگڑائی لی اور وہ جو بیڑیاں تھیں، ہتھکڑیاں تھیں، زنجیریں لگی ہوئی تھیں، وہ ٹوٹ کے دور جا گئی. داروغہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ اے امام، جب آپ سب جانتے تھے تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس حوالے سے یہ شعر آپ سے سماعت نہ کر رہا ہوں. زہر کو امر خدا جان کے منظور کیا، جب خدا وند سے ملنا ہو تو یوں کرتے ہیں، ان کا ہر فعل ہی جب فعل خدا ہے شوکت، ان کا فعل ہی جب فعل خدا ہے شوکت، آپ کیوں فعل خدا وند پہ یوں شک کرتے ہیں؟ بر محمد والے محمد بآواز بلند سلوات. بس اس نظر سے 6 مصرے آپ کی سماعتوں میں نظر. یا رب مجھے مطلوب ہو لفظوں کا جریدہ، یا رب مجھے مطلوب ہو لفظوں کا جریدہ، الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ، پھر چاہیے سننے کو بھی اذہان حمیدہ. کیونکہ جس لیول میں پڑھ رہا ہوں اس لیول کو سمجھنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو بیدار ہونا پڑے گا. بغیر بیدار ہوگا وہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے. جب آپ پہنچ نہیں سکتے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یا رب مجھے مطلوب ہو لفظوں کا جریدہ، الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ،
پھر چاہیے سننے کو بھی اذان حمیدہ، کیوں لکھنا ہے مجھے حضرت کاظم کا قصیدہ، لکھنا ہے مجھے حضرت کاظم کا قصیدہ، لکھ لوں گا تو پھر عرش تلک ناز کروں گا، لکھ لوں گا تو پھر عرش تلک ناز کروں گا، پتروس کی طرح عرش پہ پرواز کروں گا۔ پر محمد والے محمد باز بلند سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اب میں سلام کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب حسین عباس سے کہ وہ ذکر میں پر محمد والے محمد باز بلند سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ برائے خوشنودی امام شمانہ بلند ترین سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مرتبہ کے چند شعر آپ کی سماعت سے پیش نظر کروں گا۔ برائے خوشنودی کی خدیجہ الکبریٰ بلند ترین سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک دو دن نہیں یہ کام ہمیشہ ہوگا، ایک دو دن نہیں یہ کام ہمیشہ ہوگا، اور ایک دو دن نہیں یہ کام ہمیشہ ہوگا، اور وہ کام کیا ہے؟ ایک دو دن نہیں یہ کام ہمیشہ ہوگا، فاطمہ زہرا کے دشمن پہ تبرہ ہوگا، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اور ایک رومال بدل دے گا مقدر اس کا، ارے ایک رومال بدل دے گا مقدر اس کا، کیا کبھی ہر کے فرشتوں نے بھی سوچا ہوگا، اور ارے اس کا سر کوئی زمانہ ہی جھکا سکتا نہیں، اس کا سر کوئی زمانہ ہی جھکا سکتا نہیں، جس نے عباس کے پرچم کو اٹھایا ہوگا، جس نے عباس کے پرچم کو اٹھایا ہوگا، اور منقبت کا آخری شعر پیش کروں، اس کے بعد سلام کے چند شعر آپ کی سماعت کے پیش نظر کروں گا کہ ایک اور لعنت حشر تلک پڑتی رہیں گی اس پر، ارے لعنت حشر تلک پڑتی رہے گی اس پر، چھوڑ گئے احمد مرسل کو جو بھاگا ہوگا، چھوڑ
آپ کی سماعتوں کو نظر پیش کروں گا. برائے خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند ترین سلوات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. آپ لوگوں کی سب کی دعا اور جو میری دعا ہے کہ اے کاش ہم بھی ہوتے میدان کربلا میں تو اس کے اوپر سلام کے چند شعر ہیں. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. میرا بھی ذکر آتا قرآن کربلا میں. اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. اور زہرا کے لاڈلے پہ جاپ دیوار دیتا. تبلیغ مصطفیٰ کا قرضہ اتار دیتا. حر کی طرح سے میں بھی آدھا سے جنگ کر کے انسانیت کا چہرہ خون سے نکھار دیتا. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. اور شہ کی طرف جو بڑھتا وہ ہاتھ کاٹ دیتا. میدان جنگ سارا لاشوں سے پاٹ دیتا. جز موت اور کہیں بھی جائے امان نہ ملتی. دل زندگی سے سب کا ایسا اچاٹ دیتا. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. اور نسل یزیدیت کو ایسا سبق سکھاتا. نام و نسب بھی اپنا ہر شخص بھول جاتا. سفیانیت کی ایسی مٹی خراب ہوتی. تاشر پھر نہ کوئی نمرود سر اٹھاتا. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. میرا سلام ان پر جو تشنہ طلب رہے ہیں. میرا سلام ان پر جو تشنہ لب رہے ہیں. بے جرم کربلا میں جن کے گلے کٹے ہیں. گھوڑوں سے روند ڈالی آدان جن کی لاشیں تپتی ہوئی زمین پر جو بے کفن پڑے ہیں. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. وہ شام غم وہ خیمے وہ آگ وہ فضائیں. بچوں کی سہمی سہمی وہ مضطرب صدائیں. اولاد فاطمہ پر کیا کیا ستم نہ ٹوٹے. اہل حرم کے سر سے چھینی گئی ردائیں. اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں بھی ہوتا میدان کربلا میں. جب رن سے آ رہی تھی آواز صدا سا. پردرد کس قدر تھا انداز سگا سا. شاید نہ تھا جہاں میں کوئی سوائے اصغر. ہوتا جو راہ حق میں دم ساز استغاثہ.
सलावत। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी आवाज़ बुलंद कर सल्लल्लाहु। काश नबी होता मैदान करबला में आपके छठे नाम से मोहम्मद वाला एक शख्स ने आके पूछा, मौला जब भी नाम हुसैन मेरे सामने आता है मेरे आंसू गिरते हैं। जब भी नाम हुसैन मेरे सामने आता है मेरे आंसू नहीं रुकते। जब भी करबला का जिक्र मेरे सामने आता है मेरे आंसू नहीं रुकते। जब भी बीवियों के आज़ाद जाने की खबर मुझे मिलती है मेरे आंसू नहीं रुकते। माना क्या बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं करबला में मौजूद था। ईमान मिला बेशक हमारा हर चाहने वाला मोमिन करबला में अब्बास के साथ भी मौजूद था, हुसैन के साथ भी मौजूद था। हम तो सिर्फ तुम्हें याद दहानी करवाते हैं कि तुम मौजूद थे, जैसे ही तुम्हें याद आता है तुम्हारे आंसू जो पढ़िए मोहम्मद पिछले दिनों एक नौजवान दोस्त ने कहा कि एक मजलिस पढ़ते हुए आपने अपने आप को अली का कुत्ता कहा। क्या ये बात सही है कि आप ज़ैदी सादात भी हैं और अपने आप को कुत्ता भी कह रहे हैं अली का? सुभान अल्लाह। तो क्या ये अपने आप को कुत्ता कहना सही है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी नौजवान दोस्त ऐसे सवाल करते हैं तो हमें ऐसे सवालात को खुशामदीद कहना चाहिए, सुभान अल्लाह। उसमें कभी नाराज नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह। और इसीलिए माँ बाप का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, बिस्मिल्लाह। खासकर माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ अगर जाहिल हो तो बच्चा जिद्दी पैदा होता है। जाहिल माँ के बच्चों ने आज तक अली से दुश्मनी की जिद नहीं छोड़ी। रह गया सवाल कि क्या अपने आप को अली का कुत्ता कह के मैंने सही किया या गलत किया? तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुझसे वाकई गलती हुई, मुझसे वाकई गलती हुई। मैंने अपनी औकात से बढ़ के बात कर दी, मैंने अपनी औकात से बढ़ के बात कर दी, क्योंकि अली का कुत्ता होना तो कलंदर का शरफ है। वो कलंदर जो कहता है मैं उस गली का कुत्ता हूँ जिसमें अली नाम का शेर रहता है। कलंदर को लोगों ने पकड़ लिया, कलंदर से कहा लोगों ने, कलंदर एक बात तो बता, तू अली की गली का कुत्ता क्यों है, तू अली के दर का कुत्ता क्यों नहीं? कलंदर ने कहा इसलिए कि अली के दरवाजे पे रश बहुत है, कहीं जिब्रील खड़ा है, कहीं मिकाईल खड़ा है, कहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़ुहाहा
والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوها فعقروها ودمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. درود پر محمد سورہ شمس کے بارے میں کچھ خصوصیات ہیں جو آپ ذہن میں رکھ لیجئے. بسم اللہ. حکم رسالت بنا ہے کہ جب سورج اپنے عروج پر پہنچے تو سورہ شمس کی تلاوت کرو، سبحان اللہ. کیونکہ دنیا کے سارے گناہ یا آدھے دن میں ہوتے ہیں یا آدھی رات میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے زیادہ قسمیں اللہ نے قرآن میں 83 قسمیں کھائی ہیں اور سب سے زیادہ قسمیں سورہ شمس میں کھائی ہیں. سبحان اللہ. سورج کی قسم اور اس کی روشنی، سبحان اللہ. اور قسم چاند کی جب وہ پیچھے پیچھے آئے، سبحان اللہ. اور دن کی قسم جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، اور رات کی قسم جب وہ ہر چیز پر پردہ کر دے، سبحان اللہ. اور آسمان کی قسم اور اس کی جس نے اس کو بنایا، سبحان اللہ. اور زمین کی قسم اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، سبحان اللہ. اور اس انسان کی قسم، اس کے نفس کی قسم جس کو ہم نے بہترین بنایا. سبحان اللہ. یعنی کہ جب خلقت کا کمال آتا ہے تو اس کو آخری دفعہ آخری منزل پر رکھا جاتا ہے. خلقت کا کمال اللہ کے نزدیک سورج نہیں ہے، خلقت کا کمال اللہ کے نزدیک چاند نہیں ہے، خلقت کا کمال اللہ کے نزدیک آسمان نہیں ہے، خلقت کا کمال اللہ کے نزدیک زمین نہیں ہے. خلقت کا کمال ہے وہ انسان جس نے اسے بہترین کر کے بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس انسان کو ہم نے الہام کے ذریعے بتا دیا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ کوئی نفس کوئی انسان قیامت کے دن اللہ پر یہ حجت نہ قائم کرے، بسم اللہ. اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہ کرے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سبحان اللہ. نہیں، کوئی بھی انسان ہو اس کو ملامت کرنے والا نفس اللہ نے دے دیا، جو ہر برائی پر کہتا ہے دیکھ غلطی کر دی، دیکھ غلطی کر دی. وہ کسی مذہب سے ہو، کسی دین سے ہو، ہر انسان جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ زور نہیں ہے، یہاں پہ زبردستی نہیں ہے، یہاں بتا دیا گیا ہے کہ صحیح یہ ہے غلط یہ ہے، سبحان اللہ. تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا، اور کوئی نیکی کر کے ناز نہ کرے، سبحان اللہ. کوئی نیکی کر کے ناز نہ کرے کہ یہ میری طرف سے ہے، نئی بنیاد پہ الہام کرنے والا نفس سبحان اللہ. جو اللہ کی طرف سے ہے. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب یہ 7 قسمیں کھانے کے بعد قسمیں کھا رہا ہے، اور قسمیں کھا کے کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کامیاب ہوا وہ. یہ 7 قسمیں، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، چاند کی قسم، تمہاری قسم، ہماری قسم، سب کی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. محمد والی محمد اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کر دیا. یعنی اتنی قسمیں کھا کر صرف یہ بات کہنی تھی کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جس نے تقوی اختیار کیا. تقوی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کپڑے پہن کے چل رہا ہوں اور سامنے کیچڑ ہے، میں کپڑے اٹھا کے چلوں گا کہ مجھے کیچڑ نہ لگ جائے. رہنا اسی دنیا میں ہے جہاں چاروں طرف گناہ ہے. بس کامیاب ہو گیا وہ جس نے گناہ کی چیزیں اپنے اوپر نہیں آنے دی. اور دنیا میں ایک ہی انسان گزرا ہے
کامیاب ہو گیا وہ بسم اللہ جو گناہوں سے بچ کے نکل گیا. سبحان اللہ برباد ہو گیا وہ جس نے خود کو گناہوں کے حوالے کیا. آیت کے الفاظ پہ غور کریں. بسم اللہ اللہ کسی کو کھینچ کے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا اور نہ اس نے شیطان میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ کسی کو کھینچ کے گناہ کروا دے. نہیں, انسان خود اپنے آپ کو جب تک گناہوں کے حوالے نہ کرے گناہ اس پہ حاوی نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ اس نے اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے کر دیا. اور اس کے بعد ایک قوم کا ذکر ہے. کذب ثمود بطغواہا. کذب ثمود بطغواہا. جھٹلایا قوم ثمود نے اپنے طغیان کی وجہ سے. اس پہ غور کیجیے گا, اس پہ غور کیجیے گا. جھٹلایا ایک قوم تھی. اچھا آپ کو پتا ہے قرآن کے اندر دو قوموں کا ذکر ہے, دونوں ایک ہی ملک میں رہتے تھے جیسے آج سعودی عرب پایا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ کیا ہوتا تھا, ایک طرف حجاز ہوتا تھا ایک طرف نجد ہوتا تھا. آج ایک ہی ملک ہے سعودی عرب. مغرب میں رہتے تھے عاد, مشرق میں رہتے تھے سمود. دونوں کا ذکر سورہ فجر میں موجود ہے اور قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اب دوسری قوم جو ہے, ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ جو ارم کہلاتے تھے, جو ارم کہلاتے تھے. ارم انتہائی حسین, بلند قد مانند ستونوں کے. ایک تو دیکھنے بھی حسین تھے, اتنے اونچے تھے لگتا تھا ستون چل رہے ہیں. اتنے حسین تھے, اتنے طاقتور تھے. جیسے آج رشین اور امریکن ہے نا, لمبے خوبصورت. تم نے دیکھا نہیں ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ بلند قد مانند ستون. اور سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو وادی قرہ میں چٹانیں تراشتے تھے. اتنے طاقتور کہ چٹانیں تراش تراش کے پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے. یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے. طغیاہا قوم یہ لفظ. بھئی طغیاہا ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے طغیانی. اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ میری تو عادت ہے کہ یہاں آ کے میں ذرا گفتگو سطح عمومی سے اوپر کی کرنی شروع کر دیتا ہوں. تو آپ لوگوں نے خود ہی میری عادت کیسے خراب کی. اچھا جی درود پڑھیے نا محمد والے. دریا اگر اپنی حد سے نکل جائے تو اسے کہتے ہیں طغیانی. اور انسان اگر اپنی حد سے نکل جائے تو اسے کہتے ہیں طغیان. طغیانی ہوتی ہے چھوٹی, طغیان ہوتا ہے بڑا. طغیانی آتی ہے کبھی کبھی اور انسان ہمیشہ رہتا ہے طغیان میں. کبھی کبھی طغیان سے باہر نکلتا ہے. یعنی دریا میں طغیانی آئے گی تو تھوڑی دیر کے لیے آئے گی, لیکن طغیانی کم خطرناک ہوتی ہے. دریا کتنا بھی پاگل ہو جائے, دریا کتنا بھی پاگل ہو جائے, اللہ کی حجت سے ٹکر نہیں لیتا. اور انسان جب شیطان کے جنگل میں آئے تو کسی سے ٹکر نہیں لیتا سوائے اللہ کے. اس کو کہتے ہیں دیوانگی, جنون. اور یہ انسان میں آیا ہے شیطان سے, کیونکہ جب اللہ نے شیطان سے کہا اسے سجدہ کر تو اس نے کہا نہیں کروں گا. اسے پتا نہیں تھا کس سے جھگڑا کر رہا ہے, اسے پتا نہیں تھا کتنی طاقت ہے اس میں. لیکن جب جنون ہو انسان میں تو وہ انجام دیکھتے ہوئے اندھا ہو جاتا ہے. نوح کے بیٹے کو پتا تھا کہ جب سیلاب آئے گا تو اس کا حال کیا ہوگا, اور نوح کہہ رہے تھے بیٹھ جا, لیکن اس کے گرو نے بھی اللہ کے سامنے طغیان دکھایا تھا. یہ بھی کشتی میں نہیں آیا, غرق ہو گیا لیکن کشتی میں نہیں بیٹھا. غرق ہو گیا لیکن کشتی میں نہیں بیٹھا. اتنی بری ہوتی ہے کشتی کی دشمنی, اتنی بری ہوتی ہے کشتی کی دشمنی. انسان غرق ہونا پسند کر لیتا ہے, کشتی میں آنا پسند نہیں کرتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا میرے اہل بیت
اپنی دیوانگی کی وجہ سے، اپنے طغیان کی وجہ سے جھٹلایا، اپنے نبی کے پیغام کو جھٹلایا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاھا، اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، بسم اللہ، پہاڑ پھٹا، گھر تو بنا لیے تھے سمود نے، بسم اللہ، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اب صحرا میں کھانا کہاں سے آئے؟ کھیتی باڑی تو کر نہیں سکتے تھے۔ بسم اللہ، تو ان کے پیغمبر کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام، سبحان اللہ، حضرت صالح علیہ السلام۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، پہاڑ پھٹا، اندر سے اونٹنی بھی نکلی، اس کا بچہ بھی نکلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اندر سے اونٹنی بھی نکلی، اس کا بچہ بھی نکلا۔ کہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا گناہگار جنت میں جا سکتا ہے؟ بسم اللہ، گناہگار جنت میں جا سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں جا سکتا، گناہگار بالکل جنت میں نہیں جا سکتا، بالکل اس طرح جیسے اونٹنی کبھی پہاڑ سے نہیں نکل سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج لوگ بیدار نہیں ہیں، آج لوگ بیدار نہیں ہیں۔ ضرور پڑھے محمد والے محمد، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیسے نہیں جا سکتا؟ بالکل ویسے نہیں جا سکتا، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اونٹنی پہاڑ سے نکل آئے، پہاڑ پھٹے اونٹنی نکل آئے۔ گناہگار جنت میں بالکل نہیں جا سکتا، بالکل اس طرح جیسا پیدا ہوا بچہ گود میں بول نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، بالکل اس طرح جیسے دریا کے بیچ میں راستہ نہیں بن سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، بالکل اس طرح جیسے سورج مغرب سے نہیں نکل سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، بالکل اس طرح جیسے ستارہ زمین پہ نہیں اتر سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، بالکل اس طرح جیسے انسان آگ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، بالکل اس طرح جیسے چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کے میں نیچے اترا، ایک صاحب نے مجھے پکڑ لیا، پکڑ کے کہنے لگے بیٹا بات غلط کی ہے آپ نے، سبحان اللہ، بات غلط کی ہے آپ نے۔ پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے، شرط یہ ہے نکالنے والا صالح نبی ہو۔ دریا میں راستہ بن سکتا ہے، شرط یہ ہے بنانے والا موسیٰ کلیم اللہ ہو۔ بچہ گود میں بول سکتا ہے، شرط یہ ہے بولنے والا عیسیٰ روح اللہ ہو۔ انسان آگ میں بیٹھ سکتا ہے، شرط یہ ہے بیٹھنے والا ابراہیم خلیل اللہ ہو۔ ستارہ زمین پہ اتر سکتا ہے، شرط یہ ہے اتارنے والی فاطمہ زہرا ہو۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، شرط یہ ہے نکالنے والا علی المرتضیٰ ہو۔ چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کرنے والا محمد رسول اللہ ہو۔ گناہگار جنت میں جا سکتا ہے، شرط یہ ہے شفاعت کرنے والا حسین ابن علی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے جھٹلایا، اپنے طغیان کی وجہ سے جھٹلایا۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو پانی پی لینے دو۔ سبحان اللہ، زمباد اشعاہا، تو انہوں نے اپنے ظالم ترین شخص کو بھیجا، ایک کو بھیجا۔ اونٹنی رزق دیتی تھی، دودھ دیتی تھی، اس کا بچہ بھی پیتا تھا، پورے قوم سمود پیتا تھا، سبحان اللہ، مگر طغیان میں تھے، پتا تھا کہ مر گئی تو نقصان ہمارا اپنا ہی ہوگا، لیکن طغیان تھا، کیا کریں؟ تو انہوں نے اپنے ظالم ترین انسان کو بھیجا۔ پوری قوم نے مل کے ایک ظالم کو چن لیا، یہ پوری قوم کا الیکشن تھا۔ سبحان اللہ، ظالم قومیں جب خود ظلم نہیں کر سکتی تو ظالموں کو چن دیتی ہیں، ہم گھر میں سوتے رہیں گے تو جا کے ظلم کرانا۔ سبحان اللہ، یا
لیڈر قوم پہ ڈال سکتا ہے نہ قوم لیڈر پہ ڈال سکتی ہے، کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے گناہگار جب پکڑا جائے گا تو اللہ سے کہے گا تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں جا کے اپنے لیڈر پہ لعنت بھیج کے آنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے، اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ایک شرط ہے جو اللہ پوری کر دے گا۔ لوگ کہیں گے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے، لگے گا نہیں، لیکن جب لوگ کہیں گے ہمیں اپنے جھوٹے امام کے پاس بھیج دے، ہمیں اس کے پاس بھیج دے جسے ہم نے ووٹوں سے الیکٹ کیا تھا تاکہ وہ دوسروں پہ ظلم کرے، تب اللہ چھوڑتا ہے، کہے گا جا۔ اور وہ جب جائیں گے لیڈر کے پاس تو لیڈر ہاتھ جوڑ کے کہے گا پوری زندگی تم نے مجھے گمراہ کیا، آج تو میری جان چھوڑو۔ قرآن ہے، قرآن میں سب لکھا ہوا ہے، ہر کسی کی سائیکالوجی، ہر کسی کی نفسیات، کمینے قوموں کی بھی، کمینے لیڈروں کی بھی۔ اللہ نے قوم سمود کے کسی لیڈر کا نام نہیں لیا کہ اس میں یہ خراب لیڈر تھا، اللہ نے قوم عاد میں کسی برے لیڈر کا نام نہیں لیا کہ اس میں یہ تھا۔ صرف ایک قوم ہے جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کا لیڈر فرعون تھا، مگر فرعون پر لعنت بھیجتے ہوئے اللہ نے صرف فرعون پہ لعنت نہیں بھیجی، پوری قوم پہ بھیجی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو دہرانے میں مجھے کوئی شرم نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب نے مل کے چنا، اس کے بعد فَكَذَّبُوهَا وَعَقَرُوهَا، پوری قوم نے ایک کو چنا اور پوری قوم نے مل کے، عقروہا کا مطلب ہے پوری قوم نے مل کے ناقے کو قتل کر دیا، پوری قوم نے مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ شام کو جب اونٹنی کا بچہ آیا، اس نے دیکھا کہ اونٹنی قتل پڑی ہوئی ہے، تو اس نے روتے ہوئے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر قوم سمود کو بددعا دی، قوم سمود کو بددعا دی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تو ان کے رب نے عذاب کو نازل کرنا شروع کیا۔ ہم سے نہ کہو، یہ سیاستیں آگے ہمارے سامنے نہ کرو کہ ہم تو گھر میں سو رہے تھے، تم گھر میں سو رہے ہوگے لیکن تم اس قتل میں مطمئن تھے، اب تمہارا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ قاتل وہ تھا، ہم نہیں تھے۔ اللہ نے پوری قوم کو الٹ کے رکھ دیا، ان کے گھر کی چھتوں کو ان کی زمینوں سے ملا دیا۔ اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس قوم کا حال پھر کیا ہو گیا، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس قوم کا حال پھر کیا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے انسان کی بدقسمتی، یہ ہے انسان کی بے غیرتی، یہ ہے انسان کا طغیان۔ آج کی ہماری تقریر کا موضوع تھا ضد امام۔ امامت پر تو آپ نے تقریریں سنی ہوئی، آج کا موضوع ہے ضد امام۔ یہ ضد امامت کیا ہے؟ امامت کی ضد کیا ہے؟ امامت کی ضد ہے ظلم، کیونکہ ابراہیم نے کہا کہ اب میری ذریت میں امامت جائے گی، اللہ نے کہا ظالم تک نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا جہاں امام ہوگا وہاں عدل ہوگا، ظلم نہیں ہو سکتا۔ امام کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا کذاب بھی ہے، سب سے بڑا ظالم بھی ہے، کیونکہ اللہ نے جس چیز کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے وہ اس کی طاقت نہیں ہے، وہ اس کی قہاریت نہیں ہے، حد ہو گئی اس کی ربوبیت بھی نہیں ہے۔ اس نے جس چیز کو اپنے لیے پسند کیا ہے وہ ہے عدل۔ تو فرماتا ہے سب کر کے آنا، ظلم کر کے میرے سامنے آنا، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جس سے مجھے نفرت ہے۔ اور انسان کی بدقسمتی کہ اس نے ہر دور میں حجت کے مقابلے پہ ظالم کو چن دیا، نوح کے مقابلے پر نصر اور دوسرے جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنے والوں کو چن لیا، موسیٰ کے مقابلے پہ فرعون کو چن لیا، ابراہیم کے مقابلے پر، اب اس جملے پہ آپ غور کریں، ابراہیم کے مقابلے پر نمرود کو چن لیا، اور ابراہیم اتنا اکیلا ہو گیا کہ نمرود نے ابراہیم کے گلے میں رسی باندھ کر ابراہیم کو گلیوں میں گھسیٹا۔ دنیا کھڑی دیکھتی رہی،
کہ نمرود ابراہیم کے گلے میں رسی ڈال کر ابراہیم کو گلیوں میں گھسیٹ رہا ہے. اللہ نے لکھا حل جزائے الاحسان الا الاحسان. آج کے بعد میں قانون بنا رہا ہوں، جو بھی میری محبت میں اپنے گلے میں رسی بندھوائے گا، میں اللہ قسم کھاتا ہوں قیامت تک امامت اسی کی نسل میں چلے گی. پتہ نہیں آپ تک پہنچے نہیں پہنچے. جس اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوا، جس نے اللہ کی محبت میں اپنے گلے میں رسی بندھوائی، اللہ نے بھی قسم کھائی امامت اب تیری ہی نسل میں رہے گی. اور 3 حجتیں ایسی ہیں جو ایسی اکیلی ہوئی ہیں. 3 حجتیں ایسی ہیں ایسی اکیلی ہوئی کہ ان کی مظلومیت آج تک مسمم ہو. کچھ نہیں، انسان نے تنا چھوڑ دیا. پہلا ابراہیم 14 کلومیٹر پہ آگ لگائی گئی. 14 کلومیٹر پہ آگ لگائی گئی ایک ابراہیم کو مارنے کے لیے، اور غلیل میں گھما کے ابراہیم کو پھینکا گیا. آگ لگ رہی تھی، آگ جل رہی تھی، آگ کے شعلے اڑ رہے تھے، تو ایک خود اڑتا ہوا آ رہا، ایک خود چلا رہا. یعنی سارے پرندے دوڑے جا رہے ہیں اور ایک خود چھوٹا پرندہ اتنا بڑا جس کو رسول اللہ نے منع کیا سے نہیں مارنا، مجھے پسند ہے خود آ رہا ہے. تیزی سے خود ابراہیم کی طرف آ رہا ہے. بیچ میں جبرائیل آ گیا. کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہا ابراہیم کی مدد کر رہا ہے. دیکھ نہیں رہا ابراہیم کا کوئی مددگار نہیں. کہا کیسے مدد کرے گا؟ کیسے مدد کرے گا؟ کہا آگ بجھاؤں گا. جبرائیل نے کہا تجھے پتا نہیں ہے آگ بجھتی کس چیز سے؟ اس نے کہا ہاں پانی سے بجھتی ہے. تو جبرائیل نے کہا پانی کدھر ہے؟ اس نے کہا میری چونچ میں. اس نے کہا 14 کلومیٹر کی آگ ہے، تو ایک قطرہ ہاتھ سے اسے بجھائے گا. حدود نے کہا بجھاؤں نہ بجھاؤں، قیامت کے دن یہ تو اللہ سے کہوں گا میں ابراہیم کے دشمنوں میں نہیں دوستوں میں تھا. ہمارے سڑکوں پہ ماری وہ ابراہیم. دوسری حجت جو اکیلی ہوئی بالکل اکیلی حسین بن علی. دوسری حجت جو اکیلی ہوئی ساری دنیا چھوڑ کے چلی گئی. یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگ آل رسول سے نظریں بچا بچا کے گزرتے تھے کہ کہیں کوئی مدد کے لیے نہ پکارے. بڑا برا وقت آیا آل رسول کے اوپر، سب چھوڑ کے چلے گئے. اب کیا کہانی کیا نہ گزری. اس مقام پر جب امام بالکل تنہا ہو گئے، ایک شعر پڑھ کے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہوا. میر انیس کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی آدمی اپنی سڑک پہ پڑا ہوا ہو، کوئی اجنبی آدمی کے گھر میں کوئی میت ہو جائے، تو کم انسان جا کے کھٹکھٹا کے پوچھ لیتا ہے کیا ہوا. انیس کہتے ہیں کہ جب امام آخری وقت میں تنہا ہوئے تو امام نے خود اپنے آپ سے کہا. کیا کہا؟ امام کبھی اللہ سے نہیں کہا، اپنے آپ سے کہا. امام حسین اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں عباس مر گئے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. یہ ابھی. دوسرا میر انیس نے کہا ایک اور اکیلا دکھاؤں تو میں، ایک اور اکیلا بالکل تنہا جس کے اوپر ساری ذمہ داری تھی بچوں کو سنبھالنے. آپ پہنچ گئے اس لیے کہ آپ موجود تھے، میں تو صرف یاد دلا رہا ہوں. اور دوسرا جو غریب تھا وہ تھا سید سجاد کا. دوسرا غریب سید سجاد ہے. اب انیس کہتے ہیں میں کس طرح سید سجاد کی غربت ایک شعر میں بتاؤں. تو کیا شعر لکھ دیا انیس نے آپ کو. اگر آپ پہنچے اس کی گہرائی تک، کہتے ہیں کہ دیکھو جب قید میں پہنچے جناب سید سجاد تو بیمار بھی تھے، زخمی بھی تھے، کمزور بھی تھے. اور کمزور آدمی کو نیند آئی جاتی ہے. کمزور آدمی کو تو نیند آئی وہ تھک کے ایک طرف لیٹ جاتا ہے.
تو انیس کہتے ہیں عابد کو نہ غذا اور نہ دوا دیتے ہیں. اب تصور کیجئے، کیونکہ آج ہم قید خانوں کا ذکر کریں گے. آج کا ذکر جو ہے، آج کا جو ایمان ہے نا، وہ قید خانوں کی زینت ہے. آج کا ایمان تو کیا فرماتے ہیں؟ عابد کو نہ غذا اور نہ دوا دیتے ہیں. عابد کو نہ غذا اور نہ دوا دیتے ہیں. کھائے سوتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. کھائے سوتا ہے تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. اور آخری امام جو بالکل تنہا، جس کو بالکل تنہا کر دیا گیا، اس کے بارے میں اب انیس کیا کہتے ہیں؟ انیس کہتے ہیں وہ ہے موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ السلام. اب انیس نے کہا ان کے مصائب کس طرح سے بیان کر، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا ہمارے تمام ائمہ میں جس امام کو سب سے زیادہ اذیت دی گئی ہے وہ ہے امام موسیٰ کاظم. یعنی کہ اذیت امام حسین کی ہے لیکن 4 دن کی ہے. اذیت امام سجاد کی ہے لیکن 1 سال کی ہے. اذیت بی بی سکینہ کی ہے. لیکن یہ وہ امام ہے جس کو 14 سال مسلسل اذیت دی گئی ہے، جس کو 14 سال مسلسل اذیت دی گئی ہے. اس زمانے کی سلطنت کا کوئی زندان ایسا نہیں ہے جو اس امام نے نہ دیکھا. انیس کہتے ہیں اس کے 14 سال ایک شیر میں کیسے بنا، لیکن انیس نے کمال کر دیا. انیس نے کہا مولا پہ یوں انتہائی اسیری گزر گئی، مولا پہ یوں انتہائی اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی اور پیری گزر گئی. زندہ میں جوانی اور پیری گزر گئی. ایک سے ایک مظلوم گزرا ہے، ایک سے ایک مظلوم گزرا ہے آل رسول میں. لیکن کیا کہنے اس غریب کے، کیا کہنے اس مظلوم کے. 7 سال کے بعد آزاد ہو کے اپنے گھر پہنچا. ابھی گھر میں داخل ہونے والا تھا کہ پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں. گھوڑوں پہ سے فوجی اترے اور اتر کے کہتے ہیں اے موسیٰ کاظم، 7 سال تمہیں قید میں رکھنے کے بعد حکومت نے حکم دیا ہے کہ دوبارہ تمہیں 7 سال کے لیے دوبارہ تمہیں 7 سال کے لیے قید میں لے لیا جائے. ابھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہو. آپ کو پتا نا 7 سال کے بعد اگر باپ گھر آئے تو بیٹیاں کتنا استقبال کرتی ہیں، بیٹیاں کتنا استقبال کرتی ہوں گی. بابا کیا کیا تیاریاں ہوں گی، کیا کیا. تو امام نے کہا کہ اگر تم اجازت دو، کیونکہ اب جس قید پہ تم مجھے لے کے جا رہے ہو یہ میری آخری قید ہے، مجھے پتا ہے مجھے کبھی گھر نہیں آنا. اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹیوں سے مل کے واپس آ جاؤں. تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹیوں سے مل کے واپس آ جاؤں. فوجیوں نے کہا نہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے جب تک تمہارا کوئی ضامن نہ ہو. کسی سے کہو تمہاری ضمانت دے. امام نے دائیں طرف دیکھا، لوگ نظریں بچا کے نکل گئے. امام نے بائیں طرف دیکھا، لوگ نظریں بچا کے نکل گئے. اتنے میں ایک دکان پر سے ایک یہودی دوڑتا ہوا ہے. کہنے لگا کہ میں اس کا ضامن ہوں. فوجیوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یہاں رہتا ہوں، میں یہاں ایک یہودی ہوں، کاروبار کے سلسلے میں پچھلے کئی سالوں سے مدینے میں رہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو اس کی ضمانت کیوں دے رہا ہے؟ تو تو مسلمان بھی نہیں ہے. اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بتاؤ میں کیوں اس کی ضمانت دے رہا ہوں؟ میں اس کی ضمانت اس لیے دے رہا ہوں کہ میں 10 سال سے اسی محلے میں رہ رہا ہوں. مجھے آج پتا چلا اس کی بیٹیاں بھی ہیں. مجھے آج پتا چلا اس غریب کی بیٹیاں بھی ہیں. اور اس کے بعد جب لے گئے تو ایمان کا تو ذکر ابھی میں کروں گا، لیکن ایمان کے گھر والوں کا کیا حال ہے ظالم نے کیا. ظالم کا نام ہے ہارون. اس کا نام ہے ظالم کا ہارون. کیا ظلم اس نے کیا. ملتان کے ایک فقیہ تھے، وہ لوگوں کو فقہ پڑھایا کرتے تھے. ان کا نام تھا بشیر مومن ملتانی. آپ لوگ پرانے لوگ جانتے ہیں بشیر مومن ملتانی.
وہ اپنے شاگردوں کو ایک روز فقہ پڑھا ہے. فقہ پڑھاتے پڑھاتے وہ پردے کا ذکر کرتے، کتاب کو پردے کا ذکر کرتے. اب لڑکے بیٹھے، لوگ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو سنو، 7 دیواریں ہیں، عورت اندر بیٹھے، 7 دیواریں ہیں، عورت اندر بیٹھے، سوئی کے برابر سوراخ نہ ہو کہ سورج کی روشنی نہ، لوہے کے دروازے ہیں. اب شریعت سمجھا رہے ہیں، لوہے کے دروازے 7 پردوں میں بیٹھی ہو، سوئی کے برابر جگہ نہ ہو، لیکن اگر ایک بال عورت کا باہر آ جائے تو اللہ نماز مانگ دے. یہ بولنے کے بعد بشیر کتاب کے اوپر گر گیا اور گر کے رونے لگا. روتے روتے اس کو غش آ گیا، یعنی اتنی سی بات اس نے پڑھا کر گرا کتاب کے اوپر، رویا اور اتنا رویا کہ روتے روتے غش آ گیا. جب اس کو اٹھایا گیا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا گیا، اس کو اٹھایا گیا، کہا قبلہ آپ تو ہمیں شریعت پڑھا رہے تھے، اس میں رونے والی کون سی بات تھی؟ کہنے لگا کہ مجھے موسیٰ کاظم کی بیٹی یاد آ گئی، مجھے موسیٰ کاظم کی بیٹیاں یاد آ گئی. موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کے پاس صرف ایک چادر رہتی تھی، ایک انتظار کرتی تھی کہ وہ نماز پڑھ لے، جو وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی، پھر دوسری انتظار کرتی تھی یہ نماز پڑھ لے. یہ حال اس کا کیا تھا. اور ادھر موسیٰ کاظم کو جب یہ لے کے گیا ہے تو اس نے پہلے امام کو بغداد طلب، اور بغداد طلب کرنے کے بعد حکم دیا کہ امام کو بصرے کے قید خانے کے اندر رکھا جائے، کیونکہ بصرے میں اس کا چچا زاد بھائی، اس کا نام عیسیٰ تھا، وہ قید خانے کا دروگا، اس کے پاس قید کر دیا گیا. 1 سال امام بصرے کے اندر قید ہے، 1 سال کے بعد عیسیٰ نے ہارون کو خط لکھا کہ ہارون یہ جو قیدی تو نے میرے پاس بھیجا ہے، اس کو میں پچھلے 1 سال سے دیکھ رہا ہوں، اس کو میں پچھلے 1 سال سے دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ فجر کی نماز ختم کرتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد جب یہ سجدہ شکر کرتا ہے تو ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اس کا سجدہ شکر ختم نہیں ہوتا. پھر جب ظہر کا وقت آتا ہے یہ مناجات پڑھتا ہے، مغرب کا وقت آ جاتا ہے، اس کی مناجات ختم نہیں ہوتی. مغرب کے وقت یہ 2 ذرا سے نمک سے یہ روزہ افطار کرتا ہے کہ یہ سارے دن روزے میں رہتا ہے. میں جس کو اس کے پاس بھیجتا ہوں، میں جس فوجی کو اس کے پاس بھیجتا ہوں وہ عالم قرآن بن کے آ جاتا ہے. میں جس کو اسے اذیت دینے کے لیے بھیجتا ہوں وہ محدث بن کے آ جاتا ہے، وہ حدیث پڑھ کے آ جاتا ہے. اے ہارون، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس غریب کا خطا کیا ہے جو تم نے اسے 1 سال سے میرے پاس قید رکھا ہوا ہے. میں ڈر رہا ہوں تیرے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے. یہ خط جیسے ہی ہارون کے پاس پہنچا، ہارون نے فوراً حکم دیا کہ امام کو بصرے کے قید خانے سے بغداد کے قید خانے میں منتقل کیا جائے. اور اب حکم یہ تھا کہ امام کو صبح شام تازیہ میں مارے جائے. 14 سال کی قید میں صبح کو تازیانے مارنے والا اور تھا، دوپہر کو تازیانے مارنے والا اور تھا، شام کو تازیانے مارنے والا اور تھا. امام کے قید خانے کی دیواریں خون سے لال ہو گئی، خون سے لال ہو گئی. اور اس کے بعد اس نے ظلم کی انتہا یہ کی کہ فیصلہ کر لیا کہ اب امام کو زندہ نہیں چھوڑنا، امام کو مزید گنجائش نہیں ہے انہیں زندہ رکھنے کی. چنانچہ ایک انتہائی ظالم یہودی کے قید خانے میں بھیجا گیا، اس کا نام زندی ابن شاعر تھا، اس کے پاس بھیجا گیا. اس نے امام کو زہر دیا، اور زہر آپ کو معلوم ہے کہ جب زہر کسی کو مل جاتا ہے تو زہر اتنی خشک چیز ہوتی ہے، زہر جس کو زہر ملتا ہے اس کی 2 خواہشیں ہوتی ہیں. جس کو زہر ملتا ہے اس کی صرف 2 خواہشیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جتنا پانی ہو سکے میں پی جاؤں، جتنا پانی ہو سکے میں پی جاؤں، کیونکہ زہر اتنی خشک ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے جتنا پانی ہو سکے میں پی جاؤں. اور دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے تڑپنے کے لیے تھوڑی سی جگہ مل جائے. اس ظالم نے امام کے قید خانے کی دیواروں کے ساتھ سلاخیں لگا دی تھی
پتا چل گیا کہ اب امام زندہ نہیں بچیں گے تو یہ ایک کاغذ اور قلم لے آیا، کاغذ اور قلم لے آیا، اور کاغذ اور قلم لا کر اس نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کے دیں، آپ مجھے لکھ کے دیں کہ آپ اپنی طبعی موت مر رہے ہیں، میں نے آپ کو زہر نہیں دیا، یہ لکھ کے دیں مجھے۔ امام نے کہا کہ امام حق سے جھوٹ لکھوانا چاہ رہا ہے، امام حق سے جھوٹ پہ دستخط کروانا چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ نے مجھے لکھ کے نہیں دیا تو میں آپ پہ وہ ظلم کروں گا، میں آپ پہ وہ ظلم کروں گا جو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ادھر امام نے منع کیا، امام نے تڑپنا شروع کیا، نشے میں تو یہ پہلے ہی تھا، اس نے تازیانہ نکالا اور دیوانہ وار امام پہ تازیانوں کی برسات کر دی، تازیانوں سے مارنا شروع کر دیا، مارتا جا رہا تھا، مارتا جا رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا بس کرتے قیدی مر چکا، بس کرتے قیدی تو کب کا مر چکا ہے۔ اجازت سے آپ کے ایک آخری جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ امام کا جسم ایک چارپائی کے اوپر رکھ کر مزدوروں نے اٹھایا، یہ صحیح ہے کہ مزدوروں نے اٹھایا، لیکن مزدوروں نے امام کی میت کو پل بغداد پہ رکھا نہیں تھا، امام کی میت کو مزدوروں نے پل بغداد پہ رکھا نہیں تھا، اور اس لیے نہیں رکھا تھا کیونکہ ان کو حکم تھا میت چھوڑ دینا، چارپائی لے کے آنا، میت چھوڑ دینا، چارپائی لے کے آنا۔ ابھی یہ مزدور گئے اور انہوں نے لے جا کے امام کی میت کو بڑی بے دردی کے ساتھ پل بغداد پہ پھینکا، پل بغداد پہ پھینکا، کیونکہ چاہتا یہ تھا، ہارون چاہتا یہ تھا کہ لاش کہیں دفن نہ ہو، تو دیکھ چکا تھا کہ حسین کی لاش جہاں دفن ہوئی دنیا وہاں منتیں ماننے آتی ہے، چاہتا نہیں تھا کہ لاش دفن ہو، چاہتا تھا کہ لاش گھوڑوں پہ پامال ہو جائے، اس لیے حکم دیا تھا کہ لاش کو بے دردی سے پھینک دینا۔ مزدوروں نے لاش کو پھینکا، لیکن اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار دور سے چلا آ رہا ہے، گھوڑ سوار بڑے غصے میں دور سے آیا اور آ کے کہنے لگا یہ کون مظلوم ہے جس کی میت کے ساتھ تم اتنی بے حرمتی کر رہے ہو، کون مظلوم ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ہارون کا چچا ہوں، بتاؤ یہ لاش کس کی ہے؟ اس نے کہا کہ امیر ہمیں کہنے کی اجازت تو نہیں ہے، مگر یہ موسیٰ ابن جعفر کی لاش ہے، وہ شیعوں کا امام تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ وہ امام ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی لاش کو یہاں چھوڑ دیا جائے تاکہ پامال ہو جائے گی۔ اس نے کہا کیسے پامال ہو جائے؟ کیا یہ لاش حسین ہے جو پامال ہوتی رہے اور میں چڑھا دیتا ہے؟ کیا یہ لاش حسین ہے؟ اس نے کہا اٹھاؤ لاش کو، اب اس لاش کا وارث میں ہوں، اب اس لاش کا والی میں ہوں، اب اس لاش کا رشتہ دار میں ہوں۔ اس نے لاش کو اٹھایا، ایک زبردست تابوت تیار کروایا، غسل دیا، کفن دیا، اور اس کے بعد دیوانہ وار میت کو لے کر بغداد میں آیا اور بغداد کے بازاروں میں آواز دیتا رہا اے بغداد والوں اٹھو، تمہارے نبی کا بیٹا بڑھ گیا، اے بغداد والوں اٹھو، تمہارے نبی کا بیٹا اٹھ گیا۔ کوئی کہیں سے اٹھا، کوئی کہیں سے اٹھا، کوئی کہیں سے اٹھا، پورا جلوس بن کے چلنے لگا، اور جلوس کے بالکل پیچھے ایک برقعے والی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھتا اور کہہ رہی تھی دنیا والوں میرے قاضی کا غسل کیا، مات میں مجھے قاضی۔ سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا سیدی مولا جبنا سیدی مولا سیدی مولا جبنا جعفر یا سیدی مولا کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں، کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں،
کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں، میرے مولا پہ ہوئی کون سی بیداد نہیں، آئے نزدیک کوئی رونے والا نہیں، ٹھیک سو تنہا یا موسیٰ بن جعفر، سید مولا سید مولا ہند دارا یا سید مولا سید مولا یا ابن زارا یا موسیٰ بن کاظم، یا ابن زارا یا موسیٰ بن کاظم، سید مولا سید مولا سید مولا ملکہ کم کا پدر، والی مشہد کا پدر، سیرت مصطفی وارث حوض کوثر، آئے مظلوم جنازہ ہے سر راہ گزر، جبکہ موجود ہے رونے کو بسر اور دفتر، پل پہ تلاشا یا موسیٰ بن جعفر، یا موسیٰ بن جعفر، سید مولا سید مولا یا ابن زارا یا موسیٰ بن جعفر، اب ہوائی یا موسیٰ بن جعفر، سید مولا سید مولا سید مولا سید مولا یا موسیٰ بن جعفر، یا موسیٰ بن جعفر، سید مولا سید مولا سید مولا سید مولا سید مولا سید مولا قید میں 14 برس کیسے گزارے ہوں گے، صورت اشک مسلح پہ ستارے ہوں گے، تاب و زنجیر بھلا کس نے اتارے ہوں گے، غمزدہ عرش پہ قرآن کے پارے ہوں گے، کیسے دو پرسا یا موسیٰ بن جعفر، یا موسیٰ بن جعفر، سید مولا 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 سیدہ طریقہ کدے ساگا حدود دے وچ میں زور بڑی ٹھئی ہر رنگ دا، سیدہ دے میں کو 14 سال رکھو وچ گزرے، مار مار کے وگا لگدا، سیدہ دے میرے کاغ دے نصیب تھی میں زردہ رد نہیں منگدا، میں دیسی خاندان موکلا کروا، میں راج کے تڑے
बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद गाजी है यो माल बनीन दा बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद गाजी है यो माल बनीन दा बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद गाजी है यो माल बनीन दा बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद विराजी है यो माल बनीन दा बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद विराजी है इदी पाक वफा ते रब जाने इदी पाक वफा ते रब जाने शाबीर ते ज़ैनब राज़ी है यो माल बनीन दा बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद विराजी है यो माल बनीन दा बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद विराजी है यो माल बनीन दा बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद विराजी है यो माल बनीन दा बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद विराजी है इता प्यासा बोल शरीफा दा वली तड़प तड़प के धरदा है इता प्यासा बोल शरीफा दा वली तड़प तड़प के धरदा है तेरी जिंदगी केड़े कम दी है तेरी जिंदगी केड़े कम दी है प्यासा हर सैयद नवाज़ी है यो माल बनीन दा बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद विराजी है यो माल बनीन दा बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद विराजी है यो माल बनीन दा बचड़ा है जड़ा मरण दे बाद विराजी है यो माल बनीन दा बचड़ा